अस्सलाम वालेकुम। हद्दे जुनून। महरूश उठी, तैयार हुई, कॉलेज का बैग उठाया। कल रात दादी ने कहा था कि साहिर ने कॉलेज जाने से मना किया है, मगर ये भी महरूश थी जो किसी की नहीं सुनती थी, अपनी करती थी। महरूश ने रात भर सोचा, फिर फैसला कर लिया कि उसे ये करना है। वो जाएगी और ज़रूर जाएगी। नीचे उतरी, साहिर हॉल में सोफे पर बैठा था, लैपटॉप खुला, चाय हाथ में थी। महरूश ने उसे देखा, एक लम्हे के लिए रुकी, फिर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। महरूश रुकी नहीं, महरूश। इस बार आवाज़ में वो सख्ती थी जो पहाड़ तोड़ दे। वो रुकी मगर मुड़ी नहीं। साहिर उठ चुका था, चेहरे पर सर्द तासुरात थे। उसका चेहरा देखकर महरूश का दिल डूबा, मगर कदम पीछे नहीं हटे। कॉलेज जा रही हो? हाँ। मैंने मना किया था ना? हाँ किया था, महरूश ने कहा, और मैं नहीं मानी। साहिर ने उसे देखा, एक लंबी खतरनाक नज़र से। ठीक है, ये अल्फाज, ये वही अल्फाज जो कल भी कहे थे। महरूश जानती थी इन अल्फाज में तूफ़ान छुपा होता है। ड्राइवर के साथ जाओ, साहिर ने कहा, और सीधी वापस आना है। किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं। महरूश ने उसे देखा, उमर से भी नहीं। साहिर की आंखों में शोले दहक उठे, ख़ास तौर पर उससे नहीं। क्यों? महरूश ने पूछा, आवाज़ में जानबूझ कर तेज़ी। वो मेरा क्लास फ़ेलो है, उसे क्यों नज़रअंदाज करूं? महरूश। साहिर की आवाज़ में वो ख़तरनाक ठंडक थी कि एक बार और उसका नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। महरूश का दिल कांप गया, मगर चेहरे पर बेफिक्री लाई। ठीक है, और बाहर निकल गई। साहिर वहीं खड़ा रहा, उसकी जाती पीठ को देखता रहा। उसके अंदर आग दहक उठी थी जो वो खुद भी नहीं समझ सकता था। कॉलेज में महरूश आयशा के साथ बैठी थी। यार वो वाकई पागल है। आयशा कॉलेज से रोकता है, ये तो बहुत ज़्यादती है। मुझे पता है, महरूश ने कहा, मगर मैं नहीं मानूंगी। और उमर? आयशा ने पूछा, आंखों में शरारत। उमर क्या? महरूश ने कहा, मगर उसके गालों पर हल्की सुर्खी आई। वो पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, कह रहा था बहुत अच्छी लड़की है महरूश। बस कर, महरूश ने कहा।
فضول باتیں ہیں فضول، عائشہ نے کہا۔ تو پھر اتنی سرخ کیوں ہو گئی ہو؟ مہروش نے منہ بنایا۔ گرمی ہے۔ دونوں ہنس پڑی۔ اسی وقت کلاس کا دروازہ کھلا۔ عمر آیا، مہروش کو دیکھا، مسکرایا۔ ہیلو مہروش۔ ہیلو، مہروش نے کہا سادگی سے۔ کل کے نوٹس لے آیا ہوں۔ عمر نے قریب آ کر کہا۔ نوٹس میز پر رکھیں۔ شکریہ، کوئی بات نہیں۔ ویسے کل گھر پر تھی، کیا ہوا تھا؟ بس کچھ کام تھا۔ عمر اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ مہروش نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بالکل ٹھیک ہوں۔ اسی وقت باہر ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ساحر کو فون کیا۔ ہیلو، ہاں بولو جلدی، کیا ہوا؟ وہ عمر صاحب آئے ہیں، مہروش بی بی سے مل رہے ہیں۔ فون پر خاموشی، پھر ساحر کی آواز۔ ٹھیک ہے۔ شام کو مہروش واپس آئی، گھر میں داخل ہوئی، نقاب اتارا۔ ساحر بیٹھک میں بیٹھا تھا، اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ مہروش نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ عمر سے ملی تھی۔ مہروش رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو مہروش نے پہلے بھی دیکھی تھی، مگر آج وہ آگ جلتے ہوئے لاوے کی طرح تھی۔ ہاں، مہروش نے کہا، نوٹس دینے آیا تھا، میں نے منع کیا تھا، اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ساحر نے اسے دیکھا، ایک پل، دو پل، پھر آگے بڑھ گیا۔ مہروش پیچھے ہٹی دیوار سے جا لگی۔ ساحر اتنے قریب آیا کہ مہروش کی سانسیں رک گئی۔ اس کی آنکھیں وہ جلتی ہوئی خطرناک تھی۔ مہروش، اس کی آواز اتنی دھیمی مگر لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ میں نے جو کہا وہ میں نے کیوں کہا یہ تم نہیں جانتی، مگر جو میں کہتا ہوں اس کی وجہ ہوتی ہے، ہمیشہ وجہ ہوتی ہے، اور اس لڑکے سے دور رہنا یہ میرا صرف حکم نہیں، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ مہروش نے پوچھا، آواز کانپ رہی تھی۔ کیوں؟ ایک بار بتا دیں۔ بس ایک بار۔ ساحر کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں کیوں۔ مہروش کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ جواب نہیں ہے تمہارے لیے، ابھی یہی کافی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ پیچھے ہٹا، اور آئندہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ دھمکی ہے؟ مہروش نے پوچھا۔
یہ وعدہ ہے، ساحر نے کہا اور مڑ کر چلا گیا۔ مہروش وہیں کھڑی رہی، دیوار سے لگی، دل تیز دھڑک رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ وعدہ؟ اس نے دل میں کہا۔ کون سا وعدہ اور کیوں؟ آخر کیوں؟ شام کو رباب کمرے میں تھی۔ زاران آیا، دروازے پر رکا۔ رباب نے دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ زاران اندر آیا، کھڑا رہا۔ پھوپھی نے کہا ہے، اس نے شروع کیا، کہ رشتے کی بات طے کرنی ہے تمہارے والدین سے۔ رباب خاموش رہی۔ مطلب؟ زاران نے بات جاری رکھی۔ آگے کی بات، رخصتی وغیرہ۔ رباب نے اسے دیکھا۔ آپ یہ مجھے بتانے آئے ہیں؟ ہاں، تو بتا دیا، رباب نے کہا۔ اب وہاں سے سرد رباب کی سرد آواز تھی، ہر جذبے سے آری واپس اپنی کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رباب کیا ہے زاران؟ زاران نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ رباب نے کتاب بند کی، اسے دیکھا۔ آپ پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ آواز سرد اور تلخ تھی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض ہے؟ جس نے مجھے بوجھ کہا ہو وہ پوچھ رہا ہے کہ اعتراض ہے؟ زاران کا چہرہ سخت ہوا۔ میں نے معافی مانگ لی تھی۔ معافی؟ زاران نے کہا۔ کھڑی ہوئی آواز رباب نے کہا، کھڑی ہوئی آواز میں اب غصہ آیا۔ آپ کی وہ معافی کافی نہیں تھی زاران۔ آپ نے جو کہا وہ سینے میں اترا، اور اترا ہوا وہ تیر معافی کے دو الفاظ سے نہیں نکلتا۔ تو کیا کروں؟ زاران نے پوچھا۔ آواز میں پہلی بار کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا۔ کچھ نہیں کریں، رباب نے کہا، بس آئندہ سوچ کر بولیں۔ اور رہی رخصتی کی بات، تو وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تو میرے والدین جو فیصلہ کریں وہ مانوں گی۔ اب جائیں۔ زاران نے اسے دیکھا۔ بس؟ بس؟ زاران مڑا جانے لگا۔ زاران کے قدم وہیں جم گئے۔ اگلی بار جب کسی تقریب میں کوئی میرے بارے میں کچھ کہے، رباب نے کہا، آواز میں ایک تلخی تھی، تو چائے کا کپ نیچے رکھ دینا، بس اتنا کافی ہوگا۔ زاران نے مڑ کر اسے دیکھا ایک پل، پھر باہر نکل گیا۔ رات کو
مہروش بستر پر لیٹی تھی، ساحر کے الفاظ ذہن میں تھے، یہ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ؟ اس نے سوچا، کیا کرے گا وہ؟ اور پھر اس کا قریب آنا یاد آیا، وہ آنکھیں، وہ آواز۔ مہروش نے تکیہ منہ پر رکھا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے خود سے کہا۔ اس آدمی سے مجھے نفرت ہے، نفرت۔ مگر وہ آنکھیں ذہن سے نہیں گئی۔ زاران اپنے کمرے میں تھا، رباب کی آواز کانوں میں تھی، اگلی بار چائے کا کپ نیچے رکھ دینا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اندر کچھ تھا جو بہت چبھ رہا تھا، وہی چبھ، بے چینی۔ میں نے بوجھ کہا تھا اسے۔ اس نے سوچا، کیوں کہا تھا؟ جواب نہیں آیا، یا آیا مگر اس نے مانا نہیں۔ ساحر کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، ہر طرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مہروش کا چہرہ ذہن میں تھا۔ وہ آنسوں، وہ سوال، کیوں ضروری ہیں؟ کیوں؟